ہم آپ کو کیا کہتے تھک گئے کہ مناظر کے سامنے آ جائیں نہیں آتے لیکن دعویٰ کیا کرتے ہیں تہران تک لوگ خاموش ہیں کیوں جھوٹ بولتے ہو ان کے سامنے کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم نے ایسی کوئی بات کی پھر ان کے پاس جواب نہیں تھا پھر انہوں نے تہران تک رابطے کیے خود ہی بات کیا دلیل کوئی دلیل نہیں اگر آپ لوگوں نے مناظر کیے ہیں پہلے وہ بڑے مناظر کیے ہیں وہ شکست دی ہے تو اب وہ مناظر کی صلاحیت تو تم سے نہیں چھینی گئی نا تو ابھی سامنے آ گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کو گالی دی تھی میں بھی آپ کے کتاب سے لے کے حضرت عائشہ کو جس نے گالی دی ہے حضرت عائشہ کے خلاف جس نے بولا ہے کیا آپ اس کے خلاف تم کچھ کہو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اس مفتی کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ یہ اب کیا کہنے والے ہیں ذرا اس مفتی کو آپ سن لیں وہ جب 6.5 گھنٹے میں نے تقریر کی تھی رافض کے خلاف ہمارے علاقے کا ایم این اے اس کے گھر کے ساتھ جو خود رافضی تھا وہ جلسہ ہوا تھا جس میں پیر طریقت پیر سید محمد مدر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صدارت میں 6.5 گھنٹے عشاء سے لے کر فجر تک ان کے اس ذکر کا تاج الدین حیدری کا میں نے جواب دیا جس نے کبھی مولانا عمر سے مناظرے کیے تھے. یعنی یہ میں نے دیکھا ہے یہ ان مولویوں کی یہ ایک صفت رہی ہے کہ یہ مولوی اپنی طرف سے جھوٹ بول کر وہ بڑا ناز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے دعوت بھی دی مناظر کے لیے بلایا منظور مینگل صاحب وہ ناز کرتے ہیں کہ میں پتہ نہیں یہ مناظرے کیے ہیں فلاں کیا ہے وہ کیا ہے کوئی دلیل بھی اس کے پاس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اب یہ جس شخص کا نام لے رہے ہیں تاج الدین حیدری صاحب وہ فوت ہو چکے ہیں کب کے فوت ہو چکے ہیں لیکن یہ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام لے کر اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ مناظر سمجھ رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا سے کیا کیا اور ہم نے کئی دفعہ اس کا نام بھی لیا کہا ہے کہ مناظر کے تیار ہو جائے یہ بھی تیار نہیں ہوتا. یعنی ولی اثر سے کئی دفعہ ہم نے کہا یہ خود تیار ہو جائے لیکن تیار نہیں ہوتا ابھی تک. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ان کی حیثیت آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں ذرا چیک کریں آپ. تو میری آخری ضرب لگی اور اسی ضرب سے وہ مرا یعنی اس کے بعد وہ جواب نہیں دے سکا. تو جب وہ رات کو میں نے تقریر کرنی تھی ایم این اے اندازہ کریں کہہ رہے ہیں میں نے ایک ضرب لگائی یعنی تقریر کر کے اسی سے وہ مرا تو آواز تخوا یعنی کب تک جھوٹ بولو گے کب تک جھوٹ بولو گے تمہیں کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ وہ تم نے تقریر کی تو اس وجہ سے وہ فوت ہوا ہے کیا دلیل ہے تمہارے کچھ بھی نہیں بول رہا ہے اپنی طرف سے بول رہے ہیں لوگوں کے درمیان بھائی جس طرح کی زبان جا رہی ہے حرکت دے رہا ہے جو اس کا دل کر رہا ہے بول رہا ہے. پاکستان میں ان لوگوں کے لیے تو ویسے بھی آزادی ہے یہ جو کچھ یہ تکفیر کریں تفسیر کریں یہ کسی کو مشرک کہیں کافر کہیں جو ان کا دل کرے پاکستان میں ان لوگوں کی آزادی. تو یہ تعجب نہیں ہے آپ کو کہ یہ کیسے لوگ ہیں. ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ناظرین سارے ایجنسیاں ادارے روکنے پر تھے کہ یہ تقریر نہیں ہوگی انہیں پتا تھا کہ پریشر بڑا سخت ہوگا کیونکہ انہوں نے جلسہ کیا تھا اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دی تھیں خلفائے راشدین کو گالیاں دی تھیں تو میں نے جواب دینا تھا جواب کتابوں سے دینا تھا اور جواب وہ دینا تھا کہ جس کا وہ قیامت تک جواب نہ دے سکے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کو گالیاں دی تھی پھر انہیں جواب دینا تھا وہ جواب کتابوں سے دینا تھا وہ ایسا دینا تھا کہ قیامت تک جواب نہ دے سکے. نہیں پتا آپ لوگوں کی قیامت تو پہلے بات یہ ہے کہ گزر چکی ہے. آپ لوگوں کی قیامت آپ قیامت کا انتظار نہ کریں. اہل سنت کی قیامت گزر چکی ہے. اہل سنت کی قیامت پہلی صدی ہجری میں ہی گزر چکی ہے. کبھی یہ مجھ سے پوچھیں پھر میں تمہیں دلیل دیتا ہوں کہ تمہاری قیامت وہ گزر چکی ہے اس کا انتظار نہ کریں. جس قیامت کی قیامت تک انتظار نہ کریں. تمہارے اپنے احادیث کے مطابق قیامت گزر چکی ہے لہذا بات نہ کریں قیامت کی. دوسری بات اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب پرانی باتیں اٹھا کر اس کا بڑا جو ہے شور کر رہے ہیں. اس کا آگے بھی سن لیتے ہیں پھر میں اس کا صحیح جواب آپ کو دے دیتا ہوں. اور انہوں نے وہاں تہران تک رابطہ کر کے کوشش کی ابھی تک تہرانی شیعہ بھی میرا جواب نہیں دے سکے ان سے 4-6 گھنٹوں کا. تہران تک رابطہ کیا ہے تہران تک تہرانی شیعہ بھی ان کا جواب نہ دے سکے. یہ ارسطو یہ اعظم آپ دیکھیں یعنی یہ افلاطون اعظم کو آپ دیکھیں کہ یہ دنیا میں کوئی نہیں ہے اس کو جواب دے. تہران تک رابطہ کیا. وہ دوسرا بھی کہتے ہیں منظور مہنگل میں نے زاہدان میں مناظرے کیے ہیں شیعوں کو شکست دی ہے. بھائی تمہارے پاس کوئی تصویر ہے کہ تم نے مناظرے کیے ویڈیو ہے تم نے مناظرے کیے کچھ تو سامنے لائیں. یہ بھی کہتے ہیں تہران تک ہم آپ کو کیا کہہ کے تھک گئے کہ مناظر کے لیے سامنے آ جائیں نہیں آتے لیکن دعویٰ کیا کرتے ہیں تہران تک لوگ خاموش ہو گئے. کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم نے ایسی کوئی بات کی پھر شیعوں کے پاس جواب نہیں تھا پھر انہوں نے تہران تک رابطے کی خود اس بات میں کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں. اور چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں میں نے منظور مہنگل کو کلپ ریکارڈ کیا تھا وہ بھی یہی کہا چلو مان لیتے ہیں تم لوگوں نے شیعوں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں شیعوں کے پاس جواب نہیں تھا شیعوں نے شکست کھائی ہے تمہاری تقریر کی وجہ سے شیعہ فوت ہوئے ہیں مر گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری بات مان لیتے ہیں لیکن ابھی بھی تو شیعہ ہے نا ابھی تم بھی تو ہو نا تو اب آ جائے نا میدان میں آ جائے دیکھ لیں گے کیا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اب نہیں آ رہے وہ ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ وہ پتہ نہیں کوئی شخص افغانستان سے آ کر میں نے پتہ نہیں اتنے گز چھلانگ لگائی ہے تو ایک بزرگ آدمی نے کہا کہ یار تم لوگ کیوں تعجب کرتے ہو اس بندے کو یہ بڑا بڑا قابل ہوگا اس بندے سے تقاضا کرو کہ یہ بھی تو زمین ہے یہاں چھلانگ لگا کے دکھائیں یہ جو اگر افغانستان میں چھلانگ لگا سکتا ہے تو یہاں بھی لگا سکتا ہے. تو اگر تم نے پہلے مناظرے کیے ہیں میں تم دونوں کو مخاطب کر رہا ہوں منظور مہنگل صاحب کو بھی آپ کو بھی اگر آپ لوگوں نے مناظرے کیے ہیں پہلے وہ بڑے مناظرے کیے ہیں وہ شکست دی ہے تو اب وہ مناظر کی صلاحیت تو تم سے نہیں چھینی گئی نا. یعنی صلاحیت تو ہے نا ابھی یا اب تمہیں نسیان کی بیماری تو نہیں ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ بھول چکے ہوں ابھی بھی تو ہے تو ابھی سامنے آ جائیں
یہ جو ابھی آپ واویلا کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کو گالیاں دی تھی. میں ابھی آپ کی کتاب سے لے کے آؤں حضرت عائشہ کو جس نے گالی دی ہے, حضرت عائشہ کے خلاف کس نے بولا ہے, جس نے بولا ہے, کیا اس کے خلاف تم لوگ کچھ کہو گے؟ نہیں کہہ سکیں گے, بالکل بھی نہیں کہہ سکیں گے, خاموش ہو جائیں گے, زبانیں بند کریں گے, یہ فوراً کہیں نہیں 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 خاموش ہیں, صحابہ کے درمیان میں معاملہ ہے. اور بھائی یعنی کیا مطلب, یعنی حضرت عائشہ کو صحابہ گالیاں دیں, صحابہ ان کو کیا سے کیا کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ تو فتویٰ لگانا ہے اگر حضرت عائشہ کی اس وقت ان کی توہین ہو جاتی ہے تو وہاں سے شروع کریں, روز اول سے شروع کریں بھائی, یعنی صدی اول سے شروع کریں. حضرت عائشہ کے ہاں جو لوگ افراد رہتے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے حضرت عائشہ کی برائیاں کی ہے, حضرت عائشہ کے منہ پہ حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا ہے, وہاں سے شروع کریں, وہاں سے نہیں کہتے, وہاں سب رضی اللہ کہتے ہیں. ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیں یہ خود آپ کی کتابوں سے پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے. یہ المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ لابن حجر العسقلانی ان کی کتاب ہے, اور یہاں پہ المجلد السادس عشر 16ویں جلد پر صفحہ نمبر 517 پہ یہ روایت ہے. روایت دیکھیں, قال اسحاق اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زیاد بن جبل عن ابی کعب الحارثی فلاں و فلاں, وہ کہتے ہیں پوری بات پہ انہوں نے نقل کی ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں میں صرف یہ بات آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان فتقدم عثمان فصلى, عثمان صاحب آگے بڑھے اور نماز پڑھانے لگے مسجد نبوی میں. فلما کبر, جب عثمان صاحب نے تکبیر کہی, قامت امرأة من حجرتها, تو ایک عورت اپنے حجرے میں کھڑی ہو گئی. فقالت, اس عورت نے کہا, ایھا الناس, اے لوگو, اسمعوا, سنو. ثم تکلمت, پھر اس عورت نے کلام کیا. فذکرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما بعثہ اللہ بہ, رسول اللہ اور رسول اللہ پہ جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس کا تذکرہ کیا. ثم قالت, پھر اس عورت نے کیا کہا, ترکتم امر اللہ, اے لوگوں, عثمان کے زمانے میں مسجد نبوی میں, یہودی نہیں ہے مسجد نبوی میں, ٹھیک ہے, مسجد نبوی میں جو نماز کھڑے ہوتے تھے نا, لوگ کھڑے ہوتے تھے, وہ یہودیوں کا مجمع نہیں تھا, وہ روافض کا مجمع نہیں تھا, وہ عبداللہ بن سبا کا مجمع نہیں تھا, وہ اہل مدینہ کا مجمع تھا. اہل مدینہ کو مخاطب کر کے یہ عورت کہتی ہے, اب عورت کا نام آئے گا آگے, ترکتم امر اللہ, تم نے امر اللہ, اللہ کا امر ترک کیا ہے, چھوڑ دیا ہے. وخالفتم رسولہ, اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے. ثم صمتت, پھر وہ خاموش ہو گئی. فتکلمت اخرى, پھر ایک دوسری عورت وہ کہنے لگی مثل ذلك, انہوں نے یہی بات کی, کہ اے لوگو, تم نے اللہ کے امر کو ترک کیا ہے, رسول اللہ کی مخالفت کی ہے. یہ کون تھی؟ فَإِذَا هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ, سبحان اللہ, وہ کون تھی یہ دو عورتیں, عائشہ اور حفصہ. قال فلما سلم عثمان اقبل على الناس, عثمان صاحب تو نماز پڑھ رہے تھے, اب یہ ایک نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے دوران یہ دو عورتیں خطابت کر رہی ہیں. خطابت انہوں نے کی, جب عثمان صاحب نے نماز پڑھائی, اقبل علی الناس, تو حضرت عثمان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے, ان ہاتھانی, یہ دو عورتیں, الفتانتان, یہ دو فتنے, فتانتان, یہ دو عورتیں, یہ دو فتنے, فتنت الناس فی صلاتہم, لوگوں کو ان دونوں نے نماز میں, نماز کے دوران فتنے میں مبتلا کیا ہے. جی, حضرت عثمان صاحب پہ فتویٰ لگائیں گے آپ؟ کہیں گے کہ حضرت عثمان صاحب جو حضرت عائشہ کی توہین کی ہے, یہ جو آستینیں چڑھا کے تقریر آپ کر رہے ہیں, ذرا بیان کریں یہاں پہ, فتوے لگائیں حضرت عثمان پہ جو حضرت عائشہ کو فتنہ کہہ رہا ہے اور حضرت حفصہ کو بھی فتنہ کہہ رہا ہے. وَإِلَّا تَنْتَهِيَانْ أَوْ لَأَسُبَنَّكُمَا مَا حَلَّ لِي السَّبَابِ,
حضرت عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یا تم خاموش ہو جاؤ گی دو عورتوں کو کہا، یا میں تمہیں وہ گالیاں دوں گا کہ جو گالیاں میرے لیے حلال ہو. فقال له سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص نے اٹھ کے کہا اتقول هذا لحبائب رسول اللہ، اے عثمان تم یہ باتیں رسول اللہ کی بیویوں کو کہہ رہا ہوں، یعنی بری باتیں تھیں. اب یہاں پہ آگے فتنہ تھا، اس کا معنی کی کوشش نہ کریں. نہیں معنی کہ یہ تم سے زیادہ اس حدیث کے معنی کو سعد بن وقاص سمجھ جاتے تھے. اگر یہ بری بات نہ ہوتی نا تو سعد بن وقاص ریئیکشن نہ دکھاتے. یہ جو ریئیکشن دکھاتے ہیں نا، یعنی عثمان نے بہت بڑی باتیں کی ہیں جناب عثمان صاحب نے. اتقول هذا لحبائب رسول اللہ، کیا رسول اللہ کے ازواج کو تم یہ باتیں کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ. قال وفیما انت وما ها هنا، صحیح یعنی کیا کہا تم کون ہو، تم یہاں پہ یعنی یہاں پہ توہین کی ہے جناب. قال ثم اقبل على سعد عامدا الیہ، قال وانسل سعد فخرج من المسجد. عثمان صاحب نے سعد کو مخاطب کر کے تم کون ہو کہ تم آگے اب ان کا دفاع کر رہے ہو. اب عثمان صاحب سعد بن وقاص کی طرف بڑھنے لگے تاکہ سعد بن وقاص کو مارے. سعد بن وقاص نے فرار کیا. فخرج من المسجد فلقي علیہ، مسجد سے نکلے چونکہ وہ کیا نام ہے سعد بن وقاص نے فرار کرنے لگے، مسجد سے نکلی تو عثمان صاحب نے اس کا پیچھا کیا. اب مسجد سے نکل کر حضرت علی کا سامنا ہوا عثمان سے. اب کیا ہے بباب المسجد، مسجد کے دروازے پہ. فقال له علی این ترید، حضرت علی نے عثمان کو کہا کہ کدھر جا رہے ہو. قال اريد هذا الذي كذا وكذا، یعنی سعدا فشتمه، یعنی کہا کہ عثمان صاحب نے کہا یہ جو ہے نا اس کو گالیاں دے کے، یہ فلاں و فلاں، یعنی اس کو گالیاں دے کے. اب میں گالی نہیں، مثلا آپ کو یہ بدبخت یہ فلاں و فلاں، اس کے پیچھے میں جا رہا ہوں، اس کو میں مارنے جا رہا ہوں، اس کو سبق سکھانے جا رہا ہوں. فشتمہ، شتم کیا، گالیاں دی. فقال له علی، مولا علی نے کہا ایھا الرجل دع ھذا عنک، چھوڑ دو، یہ کیا کر رہے ہو تم. فلم یزل بہما کلام حتی غضب عثمان، حضرت اس کو منع کر رہے تھے. عثمان صاحب یہاں بھی غضبناک ہوئے تو کہا الست المتخلف عن رسول اللہ یوم تبوک. عثمان صاحب نے کہا تم وہی نہیں ہو، مولا علی کو کہا اے علی تم وہی نہیں ہو کہ تم یوم تبوک پر، تبوک کے جنگ تبوک پر علی حضرت رسول اللہ کے ساتھ نہیں گئے تھے. حالانکہ رسول اللہ نے خود مولا علی کو چھوڑا تھا، مولا علی کو کہا تھا کہ اے علی تم یہاں پہ مدینے میں ہی میرا خلیفہ ہو، تمہاری نسبت میرے سے وہی ہے جو حضرت ہارون کی نسبت ہے حضرت موسیٰ سے. مولا علی نے تو جا کے تقاضا کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں. فقال علی، مولا علی نے کیا کہا الست الفار عن رسول اللہ یوم احد، تم وہی نہیں ہو اے عثمان جو احد کے دن رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. یہ باتیں سر موجود ہیں آپ کی کتابوں میں. اب یہاں پہ عثمان صاحب نے اٹھ کر بی بی عائشہ اور حفصہ کو کہا کہ یہ دو فتنے ہیں، نماز میں لوگوں کے لیے یہ فتنے بن کر لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں. پھر باقی جو سعد بن وقاص کو گالیاں دی ہے عثمان نے، یا پھر مولا علی نے عثمان کو کہا کہ تم غزوہ احد میں بھاگے تھے، وہ اس کو سائڈ پہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور کبھی چھوڑ دیں اس کو. صرف اس بات کا جواب دیں یہ جو عثمان صاحب نے جناب عائشہ اور حفصہ کو فتنے کہاں ہیں. تم کہتے ہو نا حضرت عائشہ کو گالیاں جو دے رہے ہیں اور یہ اور وہ، تمہاری غیرت جاگ اٹھتی ہیں، تو لگائیں فتویٰ حضرت عثمان پہ. میں دیکھوں آپ کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت ہے، میں دیکھوں آپ حضرت عائشہ کے دوپٹے کے پہرے دار ہیں یا نہیں، یہاں پہ معلوم ہو جائے گا. یہ آپ کی کتابوں سے لے کے آ رہا ہوں. کوئی اعتراض ہو ان عبارات پہ بے شک آپ کریں، ہم انتظار میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.